السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری لنریک من آیاتنا الکبری اذهب الی فرعون انہ طغی۔ اور اے موسیٰ، تو اپنا ہاتھ اپنے بغل سے ملا، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا، اور یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تم کو اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے آیت نمبر 22، 23، 24، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے جو 2 دروس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان دروس میں یہ بتلایا گیا کہ سورت کے آغاز سے ہی تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بتلایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت سے نوازا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا موسیٰ علیہ السلام کو شرف بخشا، اس کی تفصیل اور ڈیٹیل یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کے 2 دروس میں یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنے سسرال والوں سے جو معاہدہ کیا تھا چند سال وہاں رہنے کا، اس میعاد کو پورا کر کے جب واپس لوٹ رہے تھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ رات انتہائی تاریک اور بالکل سردی والا موسم تھا، آسمان پر بادل لگے ہوئے تھے، اور اہل علم نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ان کی بیوی حاملہ تھی، زچگی کا عالم تھا، تو آگ کی ضرورت تھی۔ تو سب سے پہلے پہاڑوں اور وادیوں کے بیچ میں پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد ادھر ادھر نظر دوڑایا تو داہنی طرف طور پہاڑ پر جلتا ہوا آگ دکھائی پڑا۔ اپنے اہل ویال سے کہا کہ آپ لوگ یہیں پر رکیے، ہم جا کر کے آگ لے کر کے آتے ہیں۔ اور چونکہ وہ رستہ بھٹک بھی گئے تھے تو یہ بھی کہا کہ وہاں پر اگر کوئی رہنمائی کرنے والا ملے گا تو رستے کا پتہ کر کے واپس آ جائیں گے اور آگ بھی لے کر کے آ جائیں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کچھ اور تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز کرنا تھا، ہم کلامی کا شرف بخشنا تھا، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ایک بہت بڑا جو معاملہ ہے وہ سر کرنا تھا، فرعون کے پاس بھیجنا تھا، فرعونیوں کو دعوت دینا تھا، وہاں سے بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرانا تھا۔ اس لیے جب اس وادی میں پہنچے جس مقدس وادی کا نام طوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، آپ مقدس وادی طوا کے اندر کھڑے ہیں، آپ اپنے جوتے کو اتار لیجئے۔ اور جب جوتا اتار لیا، وادی میں کھڑے ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دیکھیے، میں آپ کا اللہ ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آپ کو میری ہی بندگی کرنی ہے۔ یہ تعلیم اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو ہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ تعلیم آپ کو لوگوں میں عام کرنا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو سب سے پہلی جو دعوت دی وہ یہی کہ میں اس رب کی طرف سے رسول بن کر کے آیا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد، رسالت سے نوازنے کے بعد، ہم کلامی کا شرف بخش دینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑی نشانیوں سے نوازا، جس میں سے ایک بڑی نشانی جو اس کا ذکر کل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، کہا کہ لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ جب لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا اور رینگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر اور خوف ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بالکل مت ڈرو، تم جیسے ہی اس سانپ کے اوپر ہاتھ ڈالو گے وہ چلتا ہوا سانپ پھر سے لاٹھی بن جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ یہ پہلا معجزہ۔ اب یہاں پر ان آیتوں کے اندر دوسرے معجزہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تخرج بیضاء من غیر سوء، اے موسیٰ
تم اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے ساتھ ملاؤ. بغل کے ساتھ مطلب یہاں سے ایسے گریبان میں ڈال کر کے یہاں، کیونکہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النمل آیت نمبر 12 میں فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. اے موسیٰ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیے اور ڈال کر کے پھر اس کو آپ نکالیے تو وہ بغیر عیب کے بالکل چمکتا ہوا رہے گا، چمکتا ہوا. سامعین کرام، یہ معجزہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے ہاتھ کو گریبان سے ہوتے ہوئے اپنے بغل میں ڈالیں، بغل سے ملائے، اور جب آپ اس کو نکالیں گے تو بالکل بغیر کسی عیب کے چمکنے لگے گا. مطلب کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بغل میں داخل کیا اور جب نکالا تو بالکل وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، سورج کی طرح وہ چمک رہا تھا بالکل. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب ہاتھ کو اپنے بغل سے نکالا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. ان تمام تفسیروں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل سے ملائے، اور جب انہوں نے اپنے بغل میں ڈالا، اپنے دونوں بازوؤں کے، اپنے بازو اور اپنے اس کے بیچ میں ڈالا، اور جب اس کو نکالا کپڑے کے اندر سے تو اس طرح سے چمک رہا تھا کہ جیسے دیکھ کر کے آنکھ انسان کو لگ جائے کہ وہ بالکل چمچماتا ہوا سورج یا چاند ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے. من غیر سو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عیب نہیں ہے. بہت سارے ہاتھ کو آپ دیکھیں گے برس کی وجہ سے سفید داغ جو ہوتا ہے، سفید داغ کی وجہ سے پورا ہاتھ سفید ہو جاتا ہے. وہ بیماری نہیں تھی، بلکہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ چیز دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصص کے اندر فرمایا فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. یہ جو ہم نے آپ کو لاٹھی کے ساتھ سانپ کا جو معجزہ دیا، اور یہ جو ہاتھ کو آپ بغل میں ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں تو بالکل چمکتا ہوا ید بیضا ہوتا ہے، یہ دونوں جو بڑی نشانیاں دی ہیں فرعون کے لیے اور اس کے درباریوں کے لیے کہ آپ وہاں جائیں، ان کو یہ نشانی دکھلائیں اور بتلائیں کہ میں تمہارے اور اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. سامعین کرام، یہ دو بڑی بڑی نشانیاں دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. یہ جو نشانیاں ہم نے آپ کو عطا کی ہے اس لیے عطا کی ہے تاکہ ہم آپ کو آگے چل کر کے اس سے بڑی بڑی نشانی دکھلائیں. اس سے بڑی بڑی نشانی مطلب آگے بھی بہت ساری نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کیا. جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون جب ان کا پیچھا کر رہا تھا اور بنی اسرائیل کو لے کر کے یہ آگے جا رہے تھے، جب دریا پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ لاٹھی کو دریا پر مارو. جیسے ہی لاٹھی کو دریا پر مارا، دریا کا دونوں پانی دیوار کی طرح سے ایسے کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا. یہ بڑی بڑی نشانیاں، اس طرح کی بڑی بڑی نشانیاں ہم آپ کو دکھلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. اے موسیٰ، تم اپنا ہاتھ اپنے بغل سے ملاؤ اور پھر اس کو نکالو تو دیکھو گے کہ وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا. اور یہ دوسری نشانی ہے. پھر آگے کہا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ. آگے یہ دونوں نشانیاں ہم نے آپ کو اس لیے دی تاکہ آگے آپ کو اس سے بڑی بڑی نشانی دکھلائے. سامعین کرام، یہ دو بڑی نشانی کے اندر مفسرین نے کہا ہے کہ جو پہلی نشانی کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو ڈالا اور وہ اژدہا سانپ بن گیا. ہم آپ کو آگے بتلائیں گے کہ جب وہ اژدہا سانپ جب اس لاٹھی کو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں ڈالا اور وہ لاٹھی حرکت کرتا ہوا بڑا اژدہا سانپ بن گیا تو اس سانپ کو دیکھ کر کے فرعون ڈر گیا اور اپنے کرسی سے اٹھ کر کے بھاگنا شروع کر دیا. تو یہ جو پہلی نشانی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جبروت اور عظمت اور جلال کی پہچان، کیونکہ فرعون کے پاس جانا ہے. فرعون ایسا سرکش بادشاہ کہ اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں، کوئی اس کے سامنے بلند آواز سے بول نہیں سکتا ہے. ایسے بادشاہ کے پاس بھیجنے کے لیے یہ پہلی نشانی جو نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا، یہ اللہ کے جبروت اور عظمت و جلال کی نشانی. اور جو دوسری نشانی ہے وہ جیسے ہی ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو بالکل چمکتا ہوا ہاتھ بن جاتا تھا، ید بیضا بن جاتا تھا، بالکل چاند اور سورج کی طرح سے روشن ہو جاتا تھا. یہ نبوت کے ہدایت کی دلیل، کیونکہ نبوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو، کسی بھی نبی کو عطا فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے لوگوں کو ہدایت دینا،
یہ جو چمکتا ہوا ہاتھ تھا یہ ہدایت اور روشنی کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں نشانیوں کو دیکھ کر کہا لنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، آپ کو آگے ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلانے والے ہیں۔ آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذهب الى فرعون انه طغى، یہ اصل مقصد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور کے پاس رکے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی طویٰ میں ان کو بلوایا، ان کو رسالت سے نوازا، ہم کلامی کا شرف بخشا اور رسول بنایا۔ اس کے پیچھے اصل مقصد یہی تھا۔ یہاں پر فرعون کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا، اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیے، موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ شرکش ہو گیا ہے، اس نے شرکشی اختیار کر لی ہے۔ یہاں پر فرعون کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل ہے، جو آج کے ڈیٹ میں یہودی قوم ہے، اس کو سالہ سال سے غلام بنا کر کے رکھا تھا، سالہ سال سے غلام بنا کر کے رکھا تھا، ہر طرح کی ظلم و زیادتی کو ان کے اوپر توڑا کرتا تھا، ہر طرح سے اس قوم کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ شرکشی میں اس قدر بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تم لوگوں کا برتر رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، لہذا تم لوگوں کو مجھ کو اپنا رب ماننا پڑے گا۔ اور لوگ مجبور ہو کر کے، اور بہت سارے لوگ چاپلوسی میں اس کو اپنا رب سمجھتے تھے۔ سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جائیے، اذهب الى فرعون، آپ فرعون کی طرف جائیے، انه طغى، بے شک وہ شرکش ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جس فرعون کے ڈر سے موسیٰ آپ مصر چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے، جس فرعون نے آپ کے قوم کو غلام بنا کر کے رکھا ہے، آپ اس کے پاس ان دونوں بڑی بڑی نشانیوں کو لے کر کے جائیے۔ سب سے پہلے اس کو توحید کی دعوت دیجیے، اس کو بتلائیے کہ تم جو اپنے آپ کو رب کہتے ہو، تم رب نہیں ہو، بلکہ تمہارا اور میرا اور پورے کائنات کا ایک رب ہے جو رب اعلیٰ ہے، اور اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسرا پیغام اس کو یہ دینا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو جو ایک عرصے سے قید کر کے غلام بنا کر کے رکھا ہے، اب اس کو یہاں سے چھوڑو۔ سامعین کرام، جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ دعا کیا، جس کو مطالبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دعا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ذکر انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔